بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس حصے میں ہم ذکر کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان کا۔ اس میں شک نہیں کہ اسلام سے قبل داستان یوسف لوگوں میں مشہور تھی، کیونکہ تورات میں کئی جلدوں میں یہ واقعہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ البتہ ان جلدوں سے مطالعہ کیا جائے تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ تورات میں جو کچھ بھی ہے وہ قرآن سے بہت ہی مختلف ہے۔ ان اختلاف کے موازنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ قرآن میں آیا ہے وہ کس حد تک پیراستہ اور ہر قسم کی خرافات سے پاک ہے۔ موجودہ تورات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی خون آلودہ قمیض دیکھی تو کہا، یہ میرے بیٹے کی قبا ہے جسے جانور نے کھا لیا ہے، یقیناً یوسف چیر پھاڑ ڈالا گیا ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا گریبان چاک کیا، ٹاٹ اپنی کمر پر باندھا اور مدت دراز تک اپنے بیٹے کے لیے گریا کرتے رہے۔ تمام بیٹے اور بیٹیاں انہیں تسلی دیتے رہے، لیکن انہیں قرار نہ آیا اور کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ اسی طرح غمزدہ قبر میں جاؤں گا۔ جبکہ قرآن کہتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی فراست سے بیٹوں کے جھوٹ کو بھانپ گئے اور انہوں نے اس مصیبت میں فریاد نہیں کی اور نہ ہی اضطراب دکھایا، بلکہ جیسا کہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے اس مصیبت کا بڑے صبر سے سامنا کیا۔ اگرچہ ان کا دل جل رہا تھا، آنکھیں اشک بار تھیں، فطری طور پر کثرت گریا سے ان کی بینائی جاتی رہی، لیکن قرآن کی تعبیر کے مطابق انہوں نے صبر جمیل کا مظاہرہ کیا اور اپنے اوپر قابو رکھا۔ انہوں نے گریبان چاک کرنے، داد و فریاد کرنے سے گریز کیا۔ احسن القصص۔ قرآن میں داستان یوسف کو شروع کرتے ہی خدا فرماتا ہے، ہم اس قرآن کے ذریعے جو آپ پر وحی ہوتی ہے اس کے ذریعے احسن القصص بیان کرتے ہیں۔ یہ واقعہ کیسے بہترین نہ ہو کہ جب اس کے زندگی کے اعلیٰ ترین درس کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ اس واقعے میں ہر چیز پر خدا کے ارادے کی حاکمیت کا اہم طرح سے مشاہدہ کیا گیا ہے۔ حسد کرنے والوں کا برا انجام ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ان کی سازشوں کو برآب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ کنویں کی گہرائی میں ایک ننھے بچے کی تنہائی، زندان کی تاریک کوٹری میں ایک بے گناہ قیدی کے شب و روز، نا امیدی کے سیاہ پردوں کے پیچھے نور امید کی تجلی، اور آخر کار ایک وسیع حکومت کی عظمت و شکوہ کہ جو ناآگاہی و امانت کا نتیجہ ہے، اور آخر کار ایک وسیع حکومت کی عظمت و شکوہ جو کہ آگاہی و امانت کا نتیجہ ہے۔ یہ تمام چیزیں اس داستان میں انسان کی آنکھوں کے سامنے سے ساتھ ساتھ گزرتی ہیں۔ وہ لمحے کہ جب ایک معنی خیز خواب نے ایک قوم کی سرنوشت بدل دی۔ یہی کافی نہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان احسن القصص ہے، اہم بات یہ ہے کہ یہ عظیم درس ہماری روح میں اتر جائے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو ایک اچھے رومانوی واقعے کے عنوان سے دیکھتے ہیں۔ ان جانوروں کی طرح جنہیں ایک سرسبز و شاداب اور پھول پھل سے لدے ہوئے باغ میں صرف کچھ گھاس ہی نظر آتی ہے جو ان کی بھوک کو زائل کر دے۔